بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عنوان بتایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کفایت الاصول کے مقصد ثامن میں ہے، اور مقصد ثامن میں بھی پھر تعارض ادلہ اور امارات کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی۔ تو پچھلی گفتگو میں ہم نے یہ کہا کہ آپ جن دلیلوں کے درمیان بظاہر ٹکراؤ دیکھ رہے ہیں ان کو آپ بعنوان طریقیت دیکھتے ہیں یا بعنوان سببیت اور موضوعیت دیکھتے ہیں۔ خیر، وہ بحث گزر گئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ اگر دو دلیل جو آپس میں ٹکراتے ہیں اور آپس میں متضاد یا متناقضین کی طرح ہیں تو یہ آپس میں جتنے بھی اختلاف رکھتے ہوں لیکن کسی تیسرے حکم کی جو ہے کیا ہے یہ نفی کر دیں گے۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کہے کہ بھائی استحباب جو آپ نے فرمایا تھا کہ کچھ کہہ رہے تھے کہ جمعہ واجب ہے، کچھ کہہ رہے تھے کہ حرام ہے، پھر تیسری دلیل نے آ کے کہا استحباب، تو استحباب واقعاً فی نفس ہی تو غیر اقتدائی ہے، لیکن اگر ہم سببیت کے قائل ہو جائیں کہ اخبار کو ہم من باب سببیت مانتے ہیں پھر تو استحباب بھی اقتدائی ہو جائے گا۔ خوب، اس لیے کہ جب کوئی امارہ استحباب پر آتی ہے اور ہم سببیت کے قائل ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ استحباب والی خبر میں بھی مصلحت ہے، تو پھر تو جس طریقے سے واجب والی خبر میں مصلحت ہے، حرام والی خبر میں مصلحت ہے، تو اسی طریقے سے جو ہے استحباب والی خبر میں بھی مصلحت ہے۔ مثلا اگر مولا آپ کو کہتا ہے کہ یہ عمل مستحب ہے اور کہتا ہے کہ یہ کام واجب ہے، تو جس طریقے سے آپ اقتدائی اور لا اقتدائی اس کے واجب والے کلام میں جاری نہیں کر سکتے تو اسی طریقے سے مستحب والے میں بھی جاری نہیں کریں گے، بلکہ پھر یہ معاملہ متزاحمین میں چلا جائے گا۔ پھر شارع نے جب معتبر مانا ہے دلیل غیر الزامی کو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بھی کوئی نہ کوئی مقتضی موجود ہے، ٹھیک ہے؟ تو جس طریقے سے واجب والی دلیل کہتی کہ یہ کام واجب ہے مستحب نہیں، اسی طریقے سے مستحب والی دلیل بھی کہتی ہے کہ یہ کام مستحب ہے واجب نہیں، تو نتیجے میں ان کا آپس میں ٹکراؤ ہو سکتا ہے۔ تو جب اس قسم کا ٹکراؤ ہو جائے گا تو پھر ممکن ہے کہ ہم کہیں کہ غیر الزامی کو ہم مقدم کریں گے اور ہم فی الحال جو ہے کیا ہے جناب غیر الزامی والے حکم پر ہی پابند ہیں، اور نتیجے میں یہ غیر الزامی کے ساتھ گویا کہ پھر تضاہم نہیں کرے گا۔ تو اس طریقے سے کہتے ہیں کہ کوئی شخص پھر اگر کہے کہ نہیں بھائی وہ واجب والی دلیل ٹکراؤ رکھتی ہے، بھائی اگر واجب والی دلیل علت تامہ ہوتی الزام کے لیے پھر تو ہم مانتے، لیکن وہ علت تامہ نہیں ہے، جب علت تامہ نہیں ہے تو پھر ہم گویا کہ تیسری دلیل کے نفی کی بات مشکل ہے کہ کر سکیں۔ الا ان یقال، مگر یہ کہ کہا جائے ہو۔ بھائی کیا کہا جائے؟ فرماتے ہیں کہ مگر یہ کہ کہا جائے بأن قضیت اعتبار دلیل غیر الالزامی، بتحقیق دلیل غیر الزامی کے معتبر ماننے کی تقاضا کیا ہے؟ ان یکون ان اقتضاء، اس کا مطلب ہے کہ اس میں بھی کوئی نہ کوئی اقتضا پائی جاتی ہے جو کہتی ہے کہ یہ کام مستحب ہے لیکن واجب نہیں، تو نتیجے میں فیزاحم بہی، پھر تضاہم ہو جائے گا اس استحباب اقتضائی کے ذریعے، حین اذن جب اقتضا کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یقتضی الالزامی ما یقتضی الالزامی، تو یہ ٹکرا رکھے گا اس دلیل کے ساتھ جو الزام کی تقاضا کرتا ہے، کیونکہ اب اقتضا استحبابی دلیل میں بھی ہے اور اقتضا جو ہے کیا ہے واجب والی دلیل میں بھی ہے۔ وَيُحْكَمُ فِعْلًا، اور حکم لگایا جائے گا فعلاً یعنی فی الحال یا ابھی، بغیر الالزامی، غیر الزامی کے ساتھ، ولا یزاحم بمقتضا ہو، اور نتیجے میں یہ غیر الزامی نہیں ٹکرائے گا، یا یوں کہیں ولا یزاحم بمقتضا ہو،
اور تضاہم نہیں ہوگا اس الزامی کے مقتضا کے ساتھ ما یقتضی غیر الالزامی، وہ چیز جو تقاضا کرتی ہے جناب غیر الزامی کا، لکفایت عدم تمامیت علت الالزامی، اس لیے کہ کافی ہے کہ ہم مانیں کہ الزامی والی علت جو ہے کیا ہے، تام نہیں ہے۔ تو نتیجے میں اگر یہ تام ہوتی پھر تو استحباب کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہوتی، بس استحبابی کا تضاہم رکھنا یہ دلیل ہے کہ الزامی والی جو ہے کیا ہے دلیل وہ علت تامہ نہیں ہے۔ فی الحکم بغیر ہی، کہ جناب حکم لگایا جائے غیر الزامی کا۔ نعم، جی ہاں، کیا جی ہاں؟ فرماتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جی ہاں کے ذریعے گویا کہ یہ جواب دینا چاہتے ہیں مصنف صاحب کس کا، اس اعتراض کا۔ یکونو، یہ ہو جائے گا تعارض خبرین، باب تعارض من باب تضاہم، پھر یہ باب تعارض باب تضاہم میں چلا جائے گا مطلقہ، اگرچہ طریقیت کے عنوان سے ہی اس کو کیوں نہ مانیں۔ لو کان قضیۃ الاعتبار، اگر ہو ان امارات کے معتبر ماننے کی تقاضا، وہ لزوم البنا، کہ بھائی لازمی ہے کہ ہم قلبی طور پر بھی بنا رکھیں، والالتزام، اور ہم خود کو پابند سمجھیں، بما یؤدی، اس مطلب کی طرف کہ جس کی طرف ہمیں پہنچاتی ہے امارہ، من الاحکام، احکام میں سے، لا مجرد العمل علی وفق ہی، صرف اس امارہ کے مطابق عمل کرنے کو ہم معتبر نہیں سمجھتے، بأن بلا لزوم الالتزام بہ، یعنی کسی قسم کا لازم نہیں ہے کہ ہم پابند بنے، ہم اس پر جو ہے کیا ہے مثلا قلبی طور پر بھی مانتے ہیں۔ وَكَوْنُهُمَا مِن تَضَاهُمِ الْوَاجِبَيْن، اور پھر یہ کہنا کہ یہ دونوں دلیل گویا کہ تضاہم واجبین میں چلے جائیں گے، حین اذن، جب ہم التزام کے قائل ہیں، کیونکہ مستحب کو بھی آپ کہتے ہیں کہ قلبی طور پر ماننا ضروری ہے، گویا کہ وہ بھی واجب ہو گیا۔ وَإِنْ كَانَ وَاضِحًا، اگرچہ یہ واضح ہے کہ تضاہم واجبین میں چلا جائے گا، لیکن ضرورت ہے، یہ بات واضح ہے، عدم امکان الالتزام بحکمین متخالفین، اپنی طرف سے لگا دیں کہ بھائی دو متخالف حکم کا پابند ہونا ممکن نہیں، یعنی ہم پابند بنیں گے یہ واجب ہے، پھر پابند بنے گے یہی کام مستحب ہے، فی موضوع واحد من الاحکام، ایک ہی موضوع پر دو حکم لگیں کہ نماز جمعہ واجب ہے، نماز جمعہ مستحب ہے، الا انہو لا دلیل نقلا ولا عقلا، سوائے اس کے کہ ہمارے پاس نہ کوئی نقلی دلیل ہے نہ کوئی عقلی دلیل ہے، علی الموافقت الالتزامیت، کہ ہم جو ہے موافقت التزامیہ اور قلبی موافقت رکھتے ہوں، للاحکام الواقعات، ان احکام کی جو کہ واقعیہ ہیں، فضلا عن ظاہریہ، جب احکام واقعیہ کی یہ پابندی اور التزام قلبی نہیں ہے تو پھر حکم ظاہریہ کی تو بطریق اولا ہم پر پابندی نہیں ہے۔ کما مر تحقیق ہو، کہتے ہیں جیسے کہ کتاب کی ابتدا میں یعنی پہلے حصے میں اس کی تحقیق گزر گئی۔ وہ حکم تعارض، اور تعارض کا حکم بناء علی سببیت، یہ بنا رکھتے ہوئے کہ ہم امارات کو بے عنوان سببیت مانتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ خود امارات میں کوئی مصلحت ہے، چاہے امارات واقعے کے مطابق ہوں چاہے نہ ہوں، فی مکان من باب تضاہم، جہاں پر ہم ان میں ٹکراؤ جو ہے کہ تضاہم والے باب سے مانتے ہوں کہ بھائی ان میں تضاہم کے عنوان سے ہوا تخیر ہو، پھر کیا ہے کہ آپ کو اختیار ہے کہ اس کو لے لیں یا اس کو لے لیں۔ لو لم یکن احدہما معلوم الاہمیت، اگر ان دو احکام میں سے کسی ایک کی اہمیت کا ہمیں علم نہ ہو، او محتملها، یا کوئی ایک احتمال بھی نہ رکھتا ہو اہمیت کا، لیکن اگر اہمیت بیچ میں آ گئی تو ہم اہمیت والے کو لے لیں گے، اس دوسرے کو چھوڑ دیں گے۔ مثلا ایک میرے جیسا بندہ غرق ہو رہا ہے، ایک نبی بھی غرق ہو رہا ہے، تو یقیناً نبی مجھ سے اعلیٰ و افضل ہے، تو اب یہاں پر اہمیت ہے تو آپ نبی کو نجات دیں گے، مجھے چھوڑ دیں گے۔ البتہ اگر دونوں کو نجات دے سکتے ہیں تو دونوں کو نجات دینا ضروری ہے، ورنہ مجھے نہیں بچائیں گے، نبی کو بچیں گے۔ فی الجملہ حسب ما
फसलना हो, कहते हैं इस बात की हमने तफसील बयान की है फी मसलत ज़िद, मसले ज़िद में, वहाँ पर हमने अहम और मुहिम की भी बात की थी। व इल्ला, लेकिन अगर दोनों एक जैसे भोले भाले गर्क हो रहे हैं और आप किसी एक को निजात दे सकते हैं, दोनों को निजात नहीं दे सकते, अहमियत कोई भी नहीं है, दोनों मुसावी हैं, फ़तयीन खूब, तो फिर आपके लिए मुअय्यन है। मुअय्यन का मतलब क्या है, यानी फ़र्ज़ करें अलिफ़ को निजात देनी है, क्योंकि यहाँ पर तयीन है, या आपको इख्तियार है खूब कि आप जिसको भी जो है क्या है जनाब तरजीह देना चाहें तो दे सकते हैं खूब, लेकिन ज़ाहिरन तयीन मुक़द्दम होगा। क्यों? इसलिए कि तयीन जो है वो सबब बनता है कि आप जो है क्या है वो दूसरे में बराअत जारी करें, लेकिन तख़यीर में आप बराअत जारी नहीं कर सकते, गोया कि दोनों में वजूब वाली खुशबू आ रही है। वफ़ीमा लम यकुन, और जहाँ पर न हो, कौन न हो, तारुज़ मिन बाब तज़ाहुम, तज़ाहुम में से, तो फिर वहाँ क्या करना चाहिए? फरमाते हैं हुआ, तो वहाँ का हुक्म ये लुज़ूमुल अख़ज़, लाज़मी है कि आप उस दलील को ले लें बिमा दल्ल अलल हुक्मिल इल्ज़ामी, जो दलालत करता है हुक्म इल्ज़ामी पर, यानी जो वजूब पर या हुर्मत पर दलालत करता है उसको ले लें, वजूब के मुकाबले में मुस्तहब को न लें और हराम के मुकाबले में मकरूह को न लें। लौ लम यकुन फिल आखिर मुक्तज़ियन, अलबत्ता ये भी उस सूरत में है कि जब गैर इल्ज़ामी में कोई ऐसा मुक्तज़ी मौजूद न हो जो हमें गैर इल्ज़ामी के अंजाम देने पर जो है क्या है वो पाबंद करे। मसलन एक दलील तो वो कहती है कि ये फ़लाँ काम वाजिब है, दूसरी मसलन दलील कहती है ये काम हराम है, खूब है, तो अब यहाँ पर क्या है, ये इल्ज़ामी अहकाम हो गए खूब। फिर हम आगे देखते हैं कि इन दोनों में से किसी में इक्तदा है या नहीं, तो हम इक्तदाई को मुकद्दम करेंगे। व इल्ला, लेकिन अगर इक्तदा बीच में न हो, फला बास, फिर कोई एतराज़ नहीं है बेअख़ज़ ही कि हम उसको ले लें, वल अमल अलैह, और उस पर अमल करें, लिमा अशरना इलैहि, इसलिए कि हम पहले इशारा कर चुके हैं, मिन वजह ही अख़ज़ करने की इल्लत आनिफ़न, यानी हम कहेंगे कि भाई इल्ज़ामी को लेना है और गैर इल्ज़ामी को नहीं लेना। फ़तअम्मल, इस बात में आप गौर करें खूब, और इस बात को आप अच्छे तरीके से समझें। तो अब यहाँ पर हमारी गुफ्तगू वही जनाब तारुज़ के हवाले से है कि देखेंगे कि दोनों दलील में कोई इल्ज़ामी है या इल्ज़ामी नहीं, फिर इक्तदाई है या इक्तदाई नहीं, तो जो इक्तदाई नहीं होगा उसको छोड़ देंगे, इक्तदाई को ले लेंगे। इल्ज़ामी और गैर इल्ज़ामी में भी अगर इक्तदा बीच में नहीं तो इल्ज़ामी को ले लेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद।